ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کے پاس آ تو گیا ہوں مگر بڑے بوجھل قدموں سے اور پارے دل سے میں آپ کے پاس آیا. اوہو امام دین، کیا ہو گیا؟ وہ خیریت ہے؟ جب میں آپ کی طرف آنے کے لیے گاؤں سے نکل رہا تھا تو مجھے کسی نے خبر سنائی جی. اوہو، کیا خیریت؟ وہ جو ہے نا جی اپنا شوکا پہلوان بڑے منہ والا، اس کو مجھے بندے نے بتایا کہ فالج ہو گیا ہے. حالانکہ اس کو فالج تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی بلڈ پریشر تھا اور شوگر تھی. تو یہ فالج کے تو کوئی نقصانات جو ہوتے ہیں یہ اور طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ فالج اس کو کیسے ہو گیا مجھ کو یہ بتائیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. امام دین، ہاں جی، نام آپ نے کیا بتایا؟ شوکا پلوان بڑے منہ والا. شوق ہے پہلوان تو ٹھیک ہے، بڑا منہ، اس کا اتنا بڑا منہ ہے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی اور چیز کا منہ لگایا ہوا. پھر آپ نے غلط بات کی. چلے چھوڑے، میں ہوں ہی غلط، ہاں میں ہی برا ہوں، مجھ کو برا ہی سمجھیں، مجھ کو غلط ہی سمجھیں، مگر مجھے بتائیں کہ یہ فالج کیوں ہو گیا ہے اس کو. آپ نے آئندہ کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی. اگر غلط کریں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، شاباش. فالج امام دین ہونا تھا شوکا پہلوان کو کیونکہ ان کو پہلے شوگر تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا. اچھا یہی تو وجوہات ہیں اچھا، فالج تو ہونے کی. یہ فالج ہونے کی وجوہات یہ تھی. جی، اچھا جی. کیونکہ وہ لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو، وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ دوائیں پابندی کے ساتھ نہیں کھاتے، احتیاط نہیں کرتے، اور کھانے پینے کے معاملات میں وہ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، تو ان کے اندر امکان ہوتا ہے فالج کا. تو یہ کھاتے پیتے اگر آپ شوکے پہلوان کو دیکھ لیں نا جی تو آپ توبہ کر جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ اگر انسان ہے تو میں نہیں مانتا. کیا بہت کھاتے ہیں وہ؟ وہ تو جنوں کی طرح کھاتا ہے جی. اچھا. ہاں جی ہاں جی. اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا جب چھوڑتا ہوں، جب میں شروع کر دیتا ہوں، جب میرا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن مگر نیت نہیں بھرتی ہے. نیت نہیں بھرتی. نیت نہیں بھرتی. تو وہ اس قسم کا بندہ ہے. وہ تو پورے ٹبر کی کئی دفعہ اس کا داؤ لگ جائے نا، سب کی روٹی کھا کے نکل جاتا باہر. امام دین، آپ کے گاؤں میں سارے ایسے ہی لوگ رہتے ہیں کیا؟ نہیں جی، مجھ جیسے ہی ہیں سارے، مگر ان کے شوق علیحدہ علیحدہ ہیں جی. کہ کبھی آپ کالو کبے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کے سانڈو ہیں، ابھی شوکا پہلوان ہیں، ہاں ہاں، رنگ برنگے لوگ ہیں نا. کبھی لمبو کی آپ باتیں کرتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. تو یہ لوگ، ان کو کچھ سمجھایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ صحت کتنی اہم ہے. میں نے بڑی دفعہ سمجھایا ڈاکٹر صاحب، مگر وہ کہتے ہیں کھائیں پیئیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے. جبکہ کھانے کے لیے نہیں ہاں جی. بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. ہاں، تو زندہ رہنے کے لیے تو بندہ تھوڑا سا ہی کھاتا ہے نا بہت جی. تھوڑا کھانا تو چاہیے. وہ انہوں نے بڑا بھر کے لوگ ہیں، اتنا اتنا انہوں نے اور کچھ نہیں نا، تو آدھے بکرے کی تو وہ کڑھائی بنا لیتا. شوکا پہلوان ہاں اکیلا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ کسی بچے کو ایویں سولہ مار لیتا ہے یا اس کو ایک دو بوٹیاں دے دی، باقی وہ خود کڑکاتا ہے. امام دین، ایک بات بتائیں، دو پوچھیں جناب. شوکا پہلوان کو فالج اچانک نہیں ہوا، اچھا، یہ بات آپ میرے ذہن میں رکھیے گا. ان کو علامات پہلے پیدا ہو گئی ہوں گی. یہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچانک سے یہ بازو کام نہیں کرتا، اچھا یا ٹانگ سن ہونے لگتی ہے، اچھا. یا بولنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، زبان کے اوپر اثر ہو سکتا یہ ہے. تو اٹیک ہونے کی صورت میں شروع ہے. میں علامات ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا اور پھر ٹھیک ہو گیا. اچھا. اس کو ہم کہتے ہیں ٹی آئی اے. ٹی آئی اے؟ جی، یہ جہازوں کی کمپنی کا نام وہ نہیں ہے؟ پی آئی اے ہے. اچھا اچھا. یہ وہ ٹی آئی اے. پی آئی اے ہے، یہ ٹی آئی اے ہے، اور وہ ایک ڈول آئی ہے. یہ جیسے پی آئی اے ہے نا جی، جیسے چائے پی آئی اے ہیں جی، اچھا اسی طرح ہے ڈول آئی اے. اچھا، ڈول آئی ہے، یعنی کہ گرا دیں آپ. ہاں جی ہاں جی ہاں اچھا، جی ہاں جی ہاں جی. تو ٹی آئی اے جو ہوتا ہے نا، ہاں اس جی. کا مطلب ہوتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، اچھا. کہ تھوڑی دیر کے لیے دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور وہ سن ہو جاتا ہے، اور وہ ورک حصہ شروع کرنا. کام کرنا یا تو
کم کر دیتا ہے ہاں جی، یا وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے اچھا یا زبان پر اثر ہوتا ہے اچھا یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی یادداشت وغیرہ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اچھا نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو جب امام دین ٹی آئی اے ہو تو اگر ہاں شوگر ہے، ہاں ہاں اگر ہائی بلڈ پریشر ہے ہاں۔ اور وہ لوگ جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، اچھا یہ تو آپ نے بتایا ہے کہ تمباکو ہر چیز جو بری ہے نا جی وہ سب سے بری چیز ہی تمباکو ہے۔ تمباکو آپ نے ابھی فرمایا اگر، جی تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ جب میں پڑھتا تھا، جب میں کوٹر ایم اے کر رہا تھا، اچھا تو ایک ہمارا جو ماسٹر ہوتا تھا نا جی اس نے کہا کہ اگر اور مگر اس کو جملے میں استعمال کر کے دکھاؤ۔ تو میرا ایک دوست ہوتا تھا جگنو، اچھا تو جگنو نے اس کو استعمال کیا، کاپی کے اوپر جو اس نے لکھا تھا اس کا وہ جملہ مجھ کو یاد آ گیا ہے کہ اگر میں گھر جا رہا ہوں تو میرے مگر نہ آنا۔ یعنی میرے ساتھ نہ آنا، میرے پیچھے نہ آنا۔ ہاں جی، تو اگر مگر کا کیسا صحیح استعمال کیا ہے اسے؟ تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فالج کے حوالے سے، ہاں جی، آپ اگر مگر لے آئے۔ نہیں آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ اگر یوں ہو جائے، اگر یوں ہو جائے، تو میں نے اگر کے ساتھ مگر لگا کے تو میں نے آپ کو اپنے بچپن کا حصہ جو ایک قصہ تھا وہ بتا دیا۔ امام دین جب ایک اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نا ہاں تو جی، وہاں پر ایسی باتیں نہ کیا کریں، لوگ خفا ہوتے ہیں۔ اچھا جی خفا ہوتے تو میں نہیں آیا کروں گا پھر۔ نہیں آئے ضرور، ہاں لیکن ایک ٹاپک کو ڈسکس ہونے دینا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں فالج کے حوالے سے کہ اگر کوئی تمباکو استعمال کرتا ہے، ہاں، اگر الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اب مگر نہ استعمال مگر کریں۔ آپ استعمال نہ کریں، ہاں جی ٹھیک ہاں ہے؟ جی تو ہاں جی، ان کی وجہ سے بہت زیادہ امکان ہوتا ہے فالج کا، بہت زیادہ اٹیک امکان ہو ہوتا ہے سکتا اٹیک کا۔ یہ بھی دماغ کا اٹیک ہوتا ہے نا، اچھا جس طرح ہارٹ اٹیک دل کا اٹیک ہوتا ہے، اس طرح فالج، اس کو ہم کہتے ہیں برین اٹیک، دماغ جی۔ پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اگر یہ سجے پاسے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے تو جسم میں جو کھبے پاسے کی لات ہوتی ہے اس پر اثر ہوتا ہے، یہ کیا شاباش، سسٹم ہے؟ بالکل صحیح ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے حصے بنائے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ ڈومیننس ہوتی ہے ہاں کہ جی وہ لوگ جو دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں نا ہاں جی، تو ان کا بایاں حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کا دایاں حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح اگر فالج دائیں حصے میں ہوتا ہے جسم کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا بایاں حصہ متاثر ہوا ہے۔ اچھا اچھا تو یہ چیزیں تو خیر ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے امام دین۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں جی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سگریٹ پی لیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی آج ہماری تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ایک سگریٹ پیتے ہیں ہاں جی، ان میں بھی 45% امکان زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا، ہوئی ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی تمباکو سے تو پرہیز کرنا چاہیے مگر نوشی جو ہے نا جی وہ بس اس سے وہ ذرا کچھ، میرا مطلب ہے نوشی کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نوشی کا مطلب یہ، تمباکو نوشی کا مطلب یہ ہے تمباکو پینا، اچھا 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 ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، میں سمجھا یہ شاید کسی کاکی کا نام نہ نہ ہے۔ اچھا امام دین، ہاں جی، نہیں نہیں، میں دیکھو جی بندہ بشر ہے، کسی وقت بھٹک بھی سکتا۔ یہ عمر ہے آپ کی؟ نہیں عمر کا کیا ہے، دل ہونا چاہیے جوان تے عمر کی رکھے، پاویں داڑھی ہو جائے چٹی، تو یہ تو دل کی بات ہے نا جی۔ دل کی باتیں تو ہم کرتے ہی ہیں ہاں امام جی، تو دین۔ دل کی یہ بھی بات ہے نا، چلیں بھارت، دل جوان ہونا چاہیے بندے کا۔ امام دین آپ نے جا کے بتانی یہ ساری باتیں ہاں جی ہاں جی، کہ جو تمباکو ہے نا، ہاں۔ ایک سگریٹ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے، کچھ بہت نہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ شاباش، ہاں جی ہاں جی، کتنے فیصد امکان بڑھ جاتا ہے فالج کا؟ 40%۔ 45%۔ اچھا 5 میں نے گھٹا لیے تھے، میں نے کہا چلو 45% جو ہے نا جی وہ امکان بڑھ جاتا بڑھ ہے۔ جاتا ہے فالج کا بھی اور ہارٹ اٹیک کا بھی۔ ہاں جی ہاں جی اس لیے امام دین اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، ہاں جی اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہاں جی، اگر ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے، مگر نہ بولیے گا،
مگر میں نہیں بول رہا. اچھا. اگر میں یوں کہتا ہوں کہ تاکہ 3 مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا, اچھا اس پر سے سٹریس آ جاتا ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو نگاہ رکھنی چاہیے اپنے شوگر لیول پہ, ہاں جی. اپنے بلڈ پریشر پہ, ہاں جی. اور دل کی دھڑکن پر, اور جو دوائیں دی جاتی ہیں نا ہاں جی. ان کو پابندی سے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک. ایسپرین کی گولی کا استعمال پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. ہاں جی. دوسری دوائیں جو بھی تجویز کی گئی ہیں وہ تو ہیں. ان میں رد و بدل خود سے نہیں کرنا چاہیے. اچھا خوراک کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اچھا. چکنائی مکمل طور پہ نکال دیں. ہاں. چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. بی بی ایک دوائی لے رہی تھی وہاں میڈیکل اسٹور سے, تو وہ دوائی کا نام بھول گئی تھی. اچھا. تو وہ اس کو وہ اسٹور والے کو کہہ رہی تھی بھائی وہ مجھے وہ دوائی چاہیے وہ جو کھٹے رنگ کی ہوتی ہے. اس نے کہا جی کھٹے رنگ کی کون سی ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ وہ گولی ہوتی ہے کھٹے رنگ کی ہوتی ہے. کھٹا نہیں, اس کا میرے خیال سے اس طرح کا کلر ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جو میچ کرتی ہو وہ گولی دے دے. اچھا, تو یہ تو غلط بات ہے. بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. یعنی کپڑوں کے ساتھ گولی کا رنگ میچ کرتا ہو تو وہ کیا مطلب ہے کہ وہی کھانی ہے پھر؟ یہ تو بے شمار دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے رنگ آپس میں ملتے ہیں. ہاں جی. تو امام دین یہ بات تو آپ نے بڑی اہم کہی, اور آپ نے ان خاتون کو کہا نہیں میں نے نہیں کہا جی, وہ میں نے کہا جو اپنے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے دوائیاں لیتی ہے وہ کتنی کو زیادہ عقل مند ہوگی, تو اس کو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ یہ میرے خطے پڑ جائے. اس لیے امام دین سب کو یہ باتیں بتائیں کہ فالج سے ہم لوگ اپنے آپ کو 100% بچا سکتے ہیں. اس صورت میں کہ اپنے بلڈ پریشر کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے, Good. اپنی شوگر کو چیک کرتے رہنا ہے, شاباش. اور کس کا خوراک پہ خوراک پہ. ہاں جی ہاں جی. نگاہ رکھنی ہے. اچھا یہ جو فالج ہوتا ہے تو یہ کچھ لوگ صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو جنگلی کبوتر کا گوشت پن پنگیا کر کے کھلایا جائے, یہ ضروری ہے؟ نو, بالکل نہیں. کیوں؟ فالج کی وجہ کا معلوم کرنا چاہیے. اچھا. اگر بلڈ پریشر ہائی ہے, ہاں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے, ہاں. اگر خون میں چکنائیاں بہت زیادہ ہیں, اگر خون میں جمنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اگر دل کی دھڑکن ترتیب سے نہیں ہے, ان کا علاج کریں. فالج خود ہی وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. جنگلی کبوتر کی جان سے نہ کھیلیں, وہ معصوم کبوتر ہوتا ہے, بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کے ساتھ یہ ظلم بھی انسانوں نے کرنا ہے کہ فالج تو بندے کو ہوا ہے اور کو دینا ہے کبوتر. شاباش.